أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم سب کو اس عظیم الشان روحانی اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور رب ذوالجلال ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. نہایت ہی خوبصورت اور پرکیف لمحات میں جبکہ فضائیں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر ہیں، میں کچھ وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے مصروف گفتگو ہوں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اچھی زمین سے اس کے رب کے اذن سے اچھا سبزہ اگتا ہے. والذی خبوث، اور جو شور زمین ہے، خراب زمین ہے، لا یخرج الا نکدا، اس سے بہت تھوڑا نکلتا ہے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ایسے ہی ہم آیات کو بیان کرتے ہیں شکر والوں کے لیے، وہ قوم جو شکر کرتی ہے. آج امت مسلمہ کا کارواں جن حالات سے گزر رہا ہے، اور گلوبل ویلی میں جس انداز میں مسلم امہ کو حرف غلط کی طرح معاذ اللہ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نام نہاد روشن خیالی، بد عقیدگی اور بد عملی کی وبائیں جو ہر طرف پھیلتی جا رہی ہیں، اور مختلف طریقوں سے مسلم امہ کے افکار پہ حملہ کیا جا رہا ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بدن میں ایک حصہ خاص اور اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا. دیکھنے میں ایک مسلمان اور عیسائی میں بناوٹ کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، مسلمان کی بھی دو آنکھیں ہیں، سکھ کی بھی دو آنکھیں، اس کا بھی ایک قد ہے، سیدھی قامت والا ہے، وہ بھی ایسے ہی. مگر نتیجہ میں، انجام میں دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آج ظاہر پر لوگوں کو متوجہ کر کے ہمارے دشمن ایمان والوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تم ہماری چمک میں گم ہو جاؤ اور اپنی ایمانی چمک کو چھوڑ کر یہ دنیاوی چمک کا کلمہ پڑھنا شروع کر دو. جبکہ دوسری طرف اہل حق کا یہ نعرہ ہے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے. یقیناً قامت کے لحاظ سے، بدن کے لحاظ سے، نو کے لحاظ سے ایک مومن اور کافر دونوں کی ایک نوع انسانیت اور بدن کے اعضاء کے لحاظ سے ایک منظر ہے. مگر کیا وجہ ہے کہ یہ مومن دنیا گزارتے ہوئے چلتا پھرتا بھی اگر کامل ایمان اس کے سینے میں ہے، ہر سانس اس کی بندگی شمار ہوتی ہے،
اور دوسری طرف کافر ہے، وہ جو کچھ بھی کر لے، وہ جتنے سماجی کام کر لے، جس قدر لوگوں کی خدمت کر لے، اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ ہباء منصورا، فضا میں اڑتے ہوئے ذرات کی طرح ہے۔ محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال نے حضرت انسان کو دل عطا کیا ہے، اور اس دل کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں یوں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فی الجسد مضغہ، انسان کے بدن میں ایک لوتھڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا صحیح ہو جائے تو پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور یاد رکھنا میرے غلاموں، اس حصے کو دل کہا جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ اوانی، اللہ کے کچھ برتن ہیں، جیسے لوگوں کے برتن ہوتے ہیں جن میں مختلف چیزیں ڈالی جاتی ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے بھی برتن ہیں۔ وہ کیا برتن ہیں اللہ کے؟ فرمایا الا وہی القلوب، لوگوں کے دل ہی اللہ کے برتن ہیں۔ انسان کے پیکر میں جو دل کی حیثیت ہے، اس کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد فرامین میں اپنی گفتگو کا محور بنایا، سارا مدار ہی اس دل پر ہے۔ یہ صحیح ہے تو پورا بدن رحمتوں کا حوالہ بن جاتا ہے، اور دل خراب ہے وہ انسان زمین پہ ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ آج اس اجتماع کے اندر ہم نے اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ اس دل کے معاملات میں آج کے حالات ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے دل بانٹتے وقت سب کو دل ستھرے عطا کیے، کسی کو بھی رب ذوالجلال نے سیکنڈ ہینڈ دل نہیں دیا۔ کافر و مشرک جنہوں نے دلوں کو آلودہ کیا، انہوں نے اس برتن کو استعمال کا طریقہ غلط اختیار کیا۔ رب ذوالجلال نے پہلے دن کسی کو داغدار دل نہیں دیا، رب ذوالجلال نے پہلے دن کسی کو دھندلا دل نہیں دیا، خالق کائنات جل جلالہ نے کسی کو پہلے دن آلودہ دل نہیں دیا، رب ذوالجلال نے تو ہر ایک کو چمکدار دل عطا کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، رب ذوالجلال ہر بچے کو فطرت پہ پیدا کرتا ہے، اگرچہ وہ بادشاہ کے کاشانے میں پیدا ہو یا فقیر کی کٹیا میں پیدا ہو، خالق کائنات جل جلالہ اچھا اور استعداد والا دل سب کو عطا کرتا ہے۔ آگے فرق استعمال کا ہے۔ اس مثال سے ایک لمبی چوڑی بحث کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کافر کا بھی دل ہے، مومن کا بھی دل ہے، منافق کا بھی دل ہے۔ کافر اپنے دل کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ مثال یوں ہے جیسے قحط پڑا ہوا تھا، ہر طرف مخلوق بلک رہی تھی کہ کہیں کوئی قطرہ میسر آئے، بارش شروع ہو گئی، لوگ برتن لے کے آ گئے، بارش بھی موسلا دھار برس رہی ہے اور برتن بھی سب کے بالکل سلامت ہیں، لیکن کافر نے برتن الٹا کر کے رکھ دیا۔ اب جس نے برتن الٹا رکھا ہے، بارش کے موسلا دھار برسنے کے باوجود اس برتن میں ایک قطرہ بھی محفوظ نہیں ہوگا، حالانکہ برتن بالکل صحیح ہے، بارش میں بھی کوئی کمی نہیں اور بارش موسلا دھار برسی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، جب یہ زمین بنجر اور ویران تھی اور 12 ربیع الاول شریف کی آمد کا انتظار تھا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابر کرم برسنے لگا، اور کیا انداز تھا، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر، مجھے میرے رب نے جو ہدایت دی ہے اور جو علم دیا ہے وہ ایک قطرہ نہیں، وہ تو بارش ہے۔ بارش میں خود مبالغہ ہے، بارش کے لفظ میں ایک کثرت والا معنی پایا جاتا ہے،
لیکن بارش کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک وہ بارش ہے جو رم جھم تو ہوتی ہے مگر پیاس باقی رہ جاتی ہے. دوسری وہ بارش ہے جو موسلادھار برستی ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت جب تم نے میری ہدایت کو بیان کرنا ہو, میری نوازشات کو بیان کرنا ہو یا میرے علوم کو بیان کرنا ہو, قطرے کا لفظ مت بولنا. میں بارش ہوں اور بارش بھی وہ ہو جو موسلادھار برستی ہے اور برسنے کے بعد کسی کی پیاس باقی نہیں رہنے دیتی. اب جو بارش موسلادھار برستی ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہے ایک شہر میں تو موسلادھار برس گئی اور دوسرا شہر خشک رہ گیا. ایک ملک میں عام برسات ہو گئی اور دوسرا ملک خشک رہ گیا. لیکن ایک وہ بارش ہے جو برستی ہے ہر طرف برس جاتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں کون سی بارش ہوں؟ فرمایا اصاب اردا, وہ بارش کہ جس نے روئے زمین کا ایک چپا بھی خشک نہیں رہنے دیا. ہر طرف میرا ابر کرم برسا ہے, ہر طرف میرے علم کی برکھا, ہر طرف میرے علم کی برسات ہوئی ہے. اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند جب 12 ربیع الاول شریف کو طلوع ہوا ہے, کائنات کو جس وقت انتظار تھا اس صبح کا کہ کب برسات ہوگی, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ابر کرم برسا ہے. صرف عرب پہ نہیں, صرف عجم پہ نہیں, صرف شمال صرف جنوب پہ نہیں, بلکہ فرمایا اصاب اردا, میں نے کوئی 1 انچ علاقہ بھی پوری کائنات میں خشک نہیں رہنے دیا. گورے پہ بھی میرا کرم ہوا, کالے پر بھی برسات ہو گئی, شرق و غرب شمال و جنوب پر بھی میرے علم اور خیرات کا سیلاب آ گیا. پر آگے لوگوں کا اپنا اپنا مقدر ہے, اپنا اپنا نصیب ہے. وہ جیسے اپنے دل کو استعمال کریں گے ایسے ہی ان کو رزلٹ مل جائے گا. اب یہ برسات ہوئی ہے, آگے دلوں کا انداز ہے. کافر نے اس برسات میں اپنا برتن الٹا کر کے رکھا ہے. برسات میں کوئی کمی نہیں. کافر نے جو برتن لیا ہے اس برتن میں بھی کوئی قصور نہیں. اللہ نے اس کو ناقص برتن نہیں دیا. طریقہ استعمال میں سارا فطور ہے کہ اس نے اپنا برتن الٹا کر کے رکھ دیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ قیامت کے دن اس ہدایت کا ایک قطرہ بھی اس کے پاس نہیں ہے, خائب و خاسر ہو کر جہنم میں جانے والا ہے. دوسری طرف منافق ہے, اس کو بھی اللہ نے برتن دیا ہے. اس نے برسات کے اندر اپنا برتن سیدھا کر کے رکھ دیا ہے. کافر منافق میں فرق یہ ہے, کافر نے برتن الٹا رکھا ہے اور منافق نے سیدھا رکھ دیا ہے. ابر کرم برس رہا ہے, مگر منافقت وہ مرض ہے جس کی بنیاد پر برتن کے پیندے میں سوراخ ہو چکا ہے. اب ابر کرم میں کوئی کمی نہیں, برسات ہو رہی ہے مگر برتن کے پیندے میں سوراخ ہے. جتنا پانی داخل ہوتا ہے وہ سارے کا سارا نیچے نکل جاتا ہے. نتیجے میں کافر و منافق میں کوئی فرق باقی نہ رہا. کافر برتن الٹا رکھ کے محروم رہا اور منافق سیدھا رکھ کے محروم رہا. کافر کلمہ پڑھے بغیر محروم رہا, منافق کلمہ پڑھ کے بھی محروم رہا. اب منافق نے اس ابر کرم کو استعمال کرنے کے لحاظ سے جو کردار چاہیے تھا وہ کردار ادا نہیں کیا. اس کا سوراخ اس کو لے ڈوبا. نمازوں کے ثواب بھی سارے ضائع ہو گئے, روزے کے ثواب بھی ضائع ہو گئے, جہاد کے ثواب بھی سارے ضائع ہو گئے. جو پڑتا ہے اس برتن کے اندر فوراً نیچے سے نکل جاتا ہے اور نتیجتاً وہ بھی بالکل خائب و خاسر ہے. تیسرے نمبر پر اے مومن تیرا کمال ہے, تجھے رب ذوالجلال نے برتن بھی دیا ہے, برتن کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی دیا ہے اور برتن کی حفاظت پر صحیح عقیدہ بھی عطا کیا ہے. ابر کرم برستا ہے, مومن کا برتن بالکل سیدھا پڑا ہے اور صحیح العقیدہ انسان ہے. بد عقیدگی کا کوئی سراغ اس کے پیندے میں موجود نہیں ہے. کسی طرح کی منافقت, کسی طرح کی فکری آلودگی سے اس کے برتن میں کوئی درار نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب بھرنے کی کوشش کرتا ہے پھر بھی بھرتا ہے اور جب خاموش بیٹھ جائے پھر بھی بھرتا رہتا ہے. خالق کائنات
जल्ला जलालहू कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, अलम तरा कैफा दरबल्लहु मसला कलिमतन तय्यिबा कशजरतिन तय्यिबा अस्लुहा साबित व फरउहा फिस समा तुक्ति उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा। देखना चाहो तुम कि ईमान की बरकत क्या है और ईमान की अजमत क्या है और इस्लाम का वकार क्या है। फरमा इस मिसाल को समझ लो, तुम्हारे सामने रब्बे जुल जलाल ने कलिमा तय्यबा की मिसाल शजरा तय्यबा से दी है। ये रब्बे जुल जलाल का कलाम, ये रूह में उतरने वाला कुरान मजीद, ये जिंदगी का नूर और ये बरज़ख का सरूर आज भी हमारे दुखों का इलाज और हर चीज की वजाहत करने वाली लारैब किताब हमें बता रही है कि बज़ाहिर पैकर एक जैसे हैं, बज़ाहिर इंसानी कद है, मगर फर्क क्यों है कि मोमिन कदम कदम पर नेकी पा रहा है और काफिर कदम कदम पर जहन्नमी बन रहा है। वो फर्क रब्बे जुल जलाल बयान करता है। पर ये जो कलमा तय्यबा तुम्हारे दिल में मौजूद है, इसकी हैसियत क्या है? पर ये शाजरा तय्यबा की तरह है, जैसे मुबारक दरख्त होता है जिसकी जड़ें जमीन में हैं मगर टहनियां आसमानों तक पहुंची हुई हैं। ये कैसा बाबरकत दरख्त है। रब्बे जुल जलाल फरमाता है, तुक्ती उकुलहा कुल्ल हीनिम बिइज़्नि रब्बिहा। ये वो दरख्त नहीं जिसके फल के लिए साल का इंतजार करना पड़े, ये वो दरख्त भी नहीं जिसके फल के लिए 6 माह का इंतजार करना पड़े, ये वो दरख्त भी नहीं जिसका फल लेने के लिए 3 माह का इंतजार करना पड़े। साल तो साल रह गया, महीने तो महीने रह गए, हफ्ता तो हफ्ता रह गया, दिन तो दिन रह गया। अल्लाह फरमाता है यहां घंटे का भी इंतजार नहीं होता, बल्कि मिनट का भी इंतजार नहीं होता। तुक्ती उकुलहा कुल्ल हीनिम बिइज़्नि रब्बिहा। ये वो दरख्त है हर सेकंड में फल अता करने वाला है। मोमिन के ईमान की हैसियत, क्यों ललचाई निगाहों से मोमिन देखे किसी की चमक को, जिसके पल्ले कुछ न हो वो औरों को देखता फिरे, और जिसके पास इतनी बड़ी दौलत है कि जिसका अमेरिका जैसी करोड़ हुकूमतें मिल जाए, एक गरीब मोमिन के ईमान के एक शोबे की कीमत अदा नहीं कर सकती। इस वास्ते आज दिल के इस्तेमाल के लिहाज से चंद बातों का बतौर खास हमने जायजा लेना है। दिल का बर्तन काफिर का उल्टा है, मोमिन का सीधा है और मुनाफिक का भी सीधा है। मगर मोमिन मुनाफिक में फर्क क्या है? मोमिन के बर्तन के पैंदे में सुराख नहीं है और काफिर के बर्तन के पैंदे में सुराख। भूल न जाना सूना जंगल, रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले जहां वो चोर बलाके हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सिर्फ ये मत देखना कि बर्तन सीधा किसका है, ये भी देखना कि अकीदा सही किसका है। बर्तन का सीधा होना ये मेयार हक नहीं है। हाँ, जिस वक्त वो किसी सुराख से, हर किस्म की दरार से जिस वक्त महफूज है, तो फिर वो बर्तन मुफीद है, उसका फायदा होगा। वरना जब थोड़ी सी भी बदअकीदगी आ जाएगी, उसके बाद जिंदगी भर का कमाया हुआ रागां चला जाएगा। अब देखो, अभी जो मैंने हदीस शरीफ आपके सामने पढ़ी कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा इल्म और मेरी हिदायत ये कतरा नहीं, ये बारिश है, और बारिश भी वो जो पूरे जहान पे हवा वक्त बरस रही हो। अब जो शख्स ये कहने पे आ जाए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म इतना है, तोलता है, नापता है, कभी कहता है कल की खबर नहीं, कभी कहता परसों की खबर नहीं, कभी कहता दीन का जानते थे, दुनिया का नहीं जानते थे। उसने अपने हाथ में तराजू पकड़ लिया इल्म नबूवत को तोलने के लिए। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछता हूं, इस लाहौर में 1 घंटा में जो बारिश बरसे, कौन है उसके कतरे गिन के बताएगा? 1 घंटे में इतने कतरे बरसात हुई तो बात सोचने की है। एक शहर में 1 घंटा बारिश जो बरसे, उसके कतरे कोई नहीं गिन सकता। तो जो पूरी कायनात पे हर वक्त बरस रही है, उसके कतरे भला कौन गिन सकेगा? नाकिस है वो सोच, फतूर वाला है वो दिमाग जो उलूम नबूवत को तोलने की कोशिश करे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बता रहे हैं कि मैं बारिश हूं और मूसलाधार बरसने वाली बारिश हूं और पूरी कायनात पर हम वक्त हर चप्पे को सैराब करने वाली बारिश हूं। लिहाजा ये अकीदा कि उनका इल्म हमारे तोलने नापने से कहीं ज्यादा है, इस बुनियाद पर आगे बरकत मिलेगी। जहां से लेना हो वहां तो मंगता भी ये कहता है कि तुम्हारे
پاس بہت کچھ ہے، ہمیں بھی کچھ عطا کر دو، وہ کتنا بے وقوف منگتا سوالی ہوگا جو کہ تمہارے پلے تو کچھ نہیں ہے اور مجھے کچھ عطا کر دو۔ مبارک ہو اہل سنت، تمہیں ان بزرگوں نے برتن سیدھا رکھنے کا طریقہ بھی عطا کیا ہے اور برتن بھرنے کا انداز بھی عطا کر دیا ہے۔ اس بنیاد پر برتن سیدھا ہے تو انسان بھرے پھر بھی بھرتا ہے، اور کبھی چپ کر جائے پھر بھی بھرتا رہتا ہے، اور دوسری طرف اگر سوراخ ہے تو پھر بھرتے بھرتے مر جائے گا، ایک قطرہ بھی اسے میسر نہیں آئے گا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، پڑھتے قرآن ہیں مگر حلق سے نیچے نہیں جاتا، گرنتھ نہیں پڑھتے، تورات نہیں پڑھتے، زبور نہیں پڑھتے، انجیل نہیں پڑھتے، پڑھتے یہی قرآن ہے جو لا ریب ہے، مگر رزلٹ کیا ہے؟ فرمایا حلق سے نیچے جاتے ہی نہیں۔ صحابہ یحقر احدکم صلاتہ ما صلاتہم وصیامہ ما صیامہم وعملہ ما عملہم، فرمایا تم میں سے ایک بندہ، صحابہ تم میں سے یہ سمجھے گا کہ جتنی یہ نمازیں پڑھتے اتنی میں تو پڑھتے ہی نہیں ہوں، جتنے روزے یہ رکھتے ہیں اتنے میں رکھتے ہی نہیں ہوں۔ ایک قوم ایسی ہے جو ایسا اپنا سارا اعمال کا زور دیتے ہیں مگر عقیدہ چونکہ درست نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرمایا یمرکون من الدین کما یمرک السہم من الرمیہ، جب موت آتی ہے تو پلے ایک نیکی بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ پیندے میں سوراخ تھا، نمازیں بہہ کے نکل گئی، روزے بہہ کے نکل گئے، سارے ثواب نکل گئے، برتن میں سوراخ تھا، بھرنے کا جو بھرنے کی فکر ہے اس سے پہلے برتن تو محفوظ کرنا چاہیے، اس کے بعد بھرنے کی فکر میں لگے رہنا چاہیے۔ ایک وہ تلاوت قرآن ہے جو حلق سے نیچے نہیں جاتی، اور دوسری وہ ہے جو خون اور ہڈیوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس بنیاد پر آج یہ ہمارے لیے بڑا لازم ہے، جس شخص کا 1 گھنٹہ ضائع ہو جائے اسے بھی فکر ہوتی ہے کہ میرا 1 گھنٹہ ضائع ہو گیا، اور جس کی 80 سال ضائع ہو جائے، 90 سال ضائع ہو جائے، اس کو کتنا افسوس ہوگا۔ اس بڑے مجمع میں میں یہ مثال دے کر قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہے تمہارے سامنے ایک وکیل کی حیثیت سے بیان کر رہا ہوں۔ اگر آج کوئی شخص اپنے عقیدہ کے لحاظ سے اپنی حفاظت نہیں کرتا تو اسے کل نقصان اٹھانا پڑے گا، ندامت ہوگی، افسوس ہوگا۔ اور اگر آج اس نے برتن سیدھا رکھا ہوا ہے اور صحت عقیدہ کے ساتھ موجود ہے، وہ شان الوہیت کے بارے میں کسی طرح نازیبا نہیں سوچتا، ناموس رسالت کے لحاظ سے سینے میں کوئی بغض نہیں ہے، وہ شان صحابہ اور شان اہل بیت رضوان اللہ مجمعین کے لحاظ سے اس کا سینہ بالکل واضح، تازہ اور ستھرا ہے۔ نام نہاد روشن خیالوں کے بنائے ہوئے سارے نظریات کے مقابلے میں وہ بالکل مکی مدنی سوچ پر موجود ہے۔ وہ ہڑپا اور منجو دھاڑو کی تہذیبوں کے لحاظ سے اپنی کسی فکری آلودگی کا مرتکب نہیں ہے، بلکہ وہ مکہ کی مقدس وہ جو تہذیب ہے اس کا آگے نور پھیلانے والا ہے، تو پھر خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر کسی بد عقیدگی کا شکار ہو گیا تو پھر برتن کبھی بھی نہیں بھر سکے گا، برتن خالی رہے گا۔ میں کوئی مجنو لیلا کی داستانی بیان کر رہا، صحیح بخاری شریف میں متعدد بار جو بات آئی ہے وہ تمہارے سامنے میں نے بیان کی۔ اور کس قوم کے بارے میں یہ کہا تھا ہمارے نبی علیہ السلام نے؟ جب ذوالخویسرہ نامی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے آ کے کیا کہا؟ ہمارے نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، کہتے اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی عدل کرو۔ دوسری یہ روایت ہے اتق اللہ، رب سے ڈرو۔ اب بظاہر عدل کا مشورہ دینا یا عدل کی نصیحت کرنا کتنا اچھا کام ہے، اور کہنا متقی بن جاؤ یہ بڑی اچھی بات ہے، مگر وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی، محبوب میں اس گستاخ کا سر اتارنا چاہتا ہوں۔ دوسری روایت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی کہ میں اس کا سر اتارنا چاہتا ہوں۔ یہ اچھا جملہ گستاخی کیسے بن گیا کہ اس بدبخت کو یہ پتا نہیں تھا کہ میں تبلیغ کہاں کر رہا۔ ایک طبقہ شروع سے ایسا ہے کہ جس کو تبلیغ کا جنون ہے مگر یہ پتہ نہیں تبلیغ کرنی کہاں ہے۔ وہ جنہوں نے اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیتے وقت بھی بھائی کا حصہ چھوڑا تھا، انہیں کہنا کہ عدل کرو یہ تبلیغ نہیں یہ توہین ہے۔ یہ شروع سے ایسا طبقہ موجود تھا۔ اب میرے نبی علیہ السلام کو وہ شخص اپنے گلابی تقویٰ کی بنیاد پر متقی بننے کی دعوت دے رہا ہے۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ میری امت کی آزمائش ہے، اسے چھوڑ دو۔
اس کی نسل سے ایک قوم نکلے گی، یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نماز روزے کا واویلا بڑا کریں گے، مگر یمرقون من الدین کما یمرق السام من الرمیہ، دین سے یوں کورے ہوں گے۔ کیسے؟ مثال دی، فرمایا جیسے شکار کو تیر لگتا ہے، تھوڑا سا ٹچ نہیں کرتا، اندر گھس جاتا ہے، پورا اندر گھس کے باہر نکلتا ہے، پر اس پر شکار کی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، نہ گوشت ہوتا ہے، نہ کوئی پٹھا ہوتا ہے، نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایسا طبقہ جو اس کی نسل سے نکلے گا، ساری زندگی عمل کا واویلا کرتے رہیں گے، لیکن مرتے وقت ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہوگا، بالکل سب سے محروم ہو چکے ہوں گے۔ اب یہ وہ انداز ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام نے سکھا دیا، اگر پیندے میں سوراخ ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر پیندہ صحیح ہے پھر انسان جب بھر رہا ہے تو بھر ہی رہا ہے، اگر وقت پہ ضرورت کے پیش نظر سو جائے پھر بھی بھرتا رہتا ہے۔ تھڑے تھڑے پہ مجتہد بیٹھے ہیں، بہت سے ایسے جو دین کو مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کئی ٹی وی چینلوں کے نام نہاد سکالر اور دانشور، وہ اپنی آلودہ فکر اپنی عقلی کمزوری میں لپیٹ کر امت کے سپرد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہم نے کلمہ عقل کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ اس واسطے آج کا یہ فطور جو نام نہاد روشن خیالی کی شکل میں آ گیا ہے، اور گمراہ ڈاکٹر، گمراہ پروفیسر اور گمراہ دانشور جو قوم کو لوٹنے کے لیے اس قسم کی آلودہ افکار کو لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر بھی درار آ جائے گی اس پیالے کے اندر جنہوں نے اپنی رائے کو ایمان بنا کر، اپنی رائے کو نبوت کا درجہ دے کر لوگوں کے سامنے پیش کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے حدیث میں یہ آ گیا، مگر میری سوچ یہ کہتی ہے، میں یہ کہتا ہوں میرے نزدیک یہ ہے، نہیں، کوئی کسی کا نزدیک کیسے ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے، اس کے آتے ہوئے عقل کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ آج کا مومن، آج کا بعض ینگ جنریشن کا طبقہ، وہ کہتے ہیں ہم داڑھی کیوں رکھیں، یہ اس میں یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، یہ پسند نہیں، یہ بوجھ ہے۔ تو میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام کہے زیور ہے، تم کون کہتے ہو بوجھ؟ سرکار فرمائے امامہ تاج ہے، تم کون ہو کہ کہو کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دختر اسلام کو برقعے میں دیکھنا چاہیں، اور آج کی کوئی ضرورت دادا کہے نہیں برقع پابندی ہے، اور آج کے نام نہاد سے کالر کہہ دے کہ چہرے کا پردہ ہی نہیں ہوتا، تو کیا ہے دین اور کیا ہے ایمان؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ واضح کر رہی ہے۔ فرمایا اپنے خیال چھوڑو، اپنی خواہشات چھوڑو، اپنے تجربے اور اپنی سوچیں ان کو قربان کر دو نبوت کے فیصلے کے سامنے، پھر مومن ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فرمایا فطور آ چکا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب میرے حکم پر جھک جاؤ گے پھر ایمان ہوگا، اور میرے حکم کے سامنے اکڑ جاؤ گے تو پھر ایمان نہیں ہوگا۔ اس واسطے رات کی سناٹے میں ان لمحات کے اندر اس سبق کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ آج کا نام نہاد روشن خیالوں کا فتنہ یہ پہلی بار نہیں، یہ امتحان پہلے بھی ہوتے رہے۔ اکبر جیسے نامراد بھی ایسی روشن خیالی لائے تھے، مگر مسلح کے ایک صوفی نے جن کو مجدد الفیسانی کہا جاتا ہے، تخت شاہی کو لرزہ براندام کر دیا، اور اپنی فکر سے، اپنے قلم کے نور سے انہوں نے حکمران کا دل بدل کے رکھ دیا۔ اکبر کے بعد وہ جہانگیر کے سینے پر ان کا فیض پہنچا، انہوں نے دھماکے نہیں کیے، انہوں نے خودکش حملے نہیں کیے، انہوں نے کعبے سے مقدس جو خون تھا وہ گلیوں بازاروں میں وہ رائے گاہ نہیں کیا، انہوں نے اپنی روحانیت کے زور پر اور نبوت کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اپنے سینے کا جو انداز تھا جرأت و استقامت کے ساتھ گھاٹے میں چھپ کے نہیں برسر میدان آ کر انہوں نے حق بات کی۔ جب اکبر کے دربار کے بعد جہانگیر کے دربار میں ان کو جھکانے کی کوشش کی جا رہی تھی، حضرت مجدد الفسانی کی ناک سے خون بہ نکلا، اتنا دبایا جا رہا تھا، مگر فرمانے لگے ایک ہے کعبہ میرا اور ایک ہی مسجود ہے، ہر جگہ موضوع نہیں ہے سر جھکانے کے لیے۔ آج پھر
اس وقت ہمارے سامنے ایسے محاذ کھلے ہوئے ہیں اور ان پر ہر طرف سے ہم پہ فائرنگ ہو رہی ہے. برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ کی الو بیٹھا ہو انجام گلستان کیا ہوگا. ہر طرف سے ملت پہ حملے ہو رہے ہیں, ہر طرف سے لوٹا جا رہا ہے. اس واسطے میں غنیمت سمجھتا ہوں اس اجتماع کو, اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان جوان جذبوں کو جنہوں نے حالات کی ناہمواری کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس بہت بڑے اجتماع کا انعقاد کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ان بدبختوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے جو کسی جاہل کے اس کردار کو یوٹیوب پر پیش کر کے جہاں کوئی بوری والی سرکار کی دھمالیں دکھائی جا رہی ہیں. میں کہتا ہوں اہل سنت کا ایسے تماشا بینوں سے اور تماشائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. دھمالیں اہل سنت نہیں, بول دھمک کے اہل سنت نہیں. قبروں کے طواف وہ جاہل رافضی کرتا ہے, قبروں کے گرد سجدہ جاہل رافضی کرتا ہے. سنی وہ ہے جو اللہ کی توحید اور اپنے نبی علیہ السلام کی رسالت کے عقیدے پر ہر وقت پہرا دینے والا ہے. اس واسطے کوئی بدبخت ان جاہلوں کا عمل پیش کر کے اسے ہم پہ نہ تھوپے. ہم خود اپنا مسلک جانتے ہیں. ارے سلسلہ میں ادارہ صراط مستقیم نے ایک اذان دی ہے. پچھلے سال حضرت داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر ہم نے ایک ہینڈ بل شائع کیا تھا جس سے ہم نے کہا تھا کہ یہ دربار گنج بخش صحبت انوار ہے. یہاں بھنگیوں چرسیوں کے ڈیرے ختم ہونے چاہیے, مردوں عورتوں کا اختلاط ختم ہونا چاہیے, اور یہ عرس کے موقع پر بھنگڑے ڈانس کنجریوں کے جو وہاں پہ پروگرام کیے جاتے ہیں بہر بازاروں میں ختم ہونے چاہیے. ہم نے اس لو اور تپس کے اندر چھولے ہاتھ میں پکڑے ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان مشائخ کو جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے, اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جنہیں ابھی مطلب سمجھ نہیں آ رہا, لیکن انشاءاللہ یہ عزم ہے اور بہت فرق آپ دیکھ رہے ہوں گے وہاں پہ آ چکا ہے. یہ ہمارے آستانے ہیں, ہم کسی بدبخت کو یہاں اپنی من مانی نہیں کرنے دیں گے. یہ آستانے شریعت کے گہوارے ہیں جہاں وہ انداز ہوگا جو انداز ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس سلسلہ میں ایک تحریک توحید نامی نام نہاد تنظیم نے ہمارے ہینڈ بل کو غلط آگے شائع کرنے کی کوشش کی اور اپنا مضمون لکھ کے آخر میں ہمارے مفتیان کے دستخط لکھ دیے. اگر کسی تک وہ پہنچے تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اشرف آصف جلالی وہ بھی ہے کہ جو جیتے جاگتے داتا کو داتا کہنے کا انکار کر بیٹھے یا غوث کو دستگیر کہنے کا انکار کر بیٹھے. رب کعبہ کی قسم ہے رائے حق میں جان بھی نکل گئی تو لاشا بھی داتا داتا کہتا رہے گا. اس واسطے سارے پروپیگنڈے کچل دو اپنے قدموں کے نیچے اور اس طرح کی ساری سوچیں ان کو مٹا دو. میں سمجھتا ہوں کہ وہ عقیدہ توحید سیمینار ان کے تابوت میں کیل بن گیا, ان کے گلے کی ہڈی بن گیا, اور وہ اب کسی نہ کسی طرح بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. یہ پیغام آگے پہنچے گا اور اس سلسلہ میں اہل سنت کو سنجیدگی سے یہ سوچنا چاہیے. یہ اس طرح کی جو بوری والی سرکاریں ہیں ان کے خلاف ایک راست اقدام یہ ہونا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ہمارا ایسے درباروں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایسی سرکاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا اس سرکار کے ساتھ تعلق ہے جس کو نبی علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں میسر آیا ہے. جو شریعت کا مخالف ہو, شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہو, اس میں تصوف کی تہ بھی نہیں ہے. فاتح جانا تو بڑا دور کا معاملہ ہے. اس واسطے اس اجتماع میں اس بات پر بھی بطور خاص توجہ کرنی ہے. اغیار ہیں, سنی نہیں, اغیار رافضی چرنوں میں چلتے آنے والے وہ اہل سنت کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور مزارات پر یہ چرس و بھنگوں کے دھندے کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے مزارات جو بزرگوں کے مزارات جو مراکز انوار ہیں اور مراکز تجلیات ہیں, ہم وہاں بھنگوں کی بو نہیں چاہتے, رحمت کی خوشبو چاہتے ہیں. اس واسطے اس اجتماع میں آنے والوں اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا کرے نہ خم ہو سر وقار وطن اور اس کے حسن کو اندیشہ ماہو سال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے
کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔